الجامع الصغیر کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سبحان اللہ. اپنی اولاد کی حضور تربیت فرما رہے ہیں. ہر مسلمان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے بھی گھر بچے ہیں اس نے تربیت کرنی ہے تو تربیت کس انداز سے کرنی ہے. ان کی گھٹی میں آخر کیا گھول کے پلانا ہے, اور یہ گھول کے پلانا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں فرمایا گیا. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ کہ جب مصطفیٰ کی بات آ جائے, جب حبیب کی بات آ جائے تو وہ کسی بھی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو وہ مصطفیٰ کی شان میں نعتیں پڑھنے والا ہو, وہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والا ہو, وہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. ارے اسے حضور سے محبت سب سے پہلے کرواؤ, اسے سب سے پہلے اپنے مدینے والے سے محبت کرواؤ. پوچھا گیا حضور آگے فرمائیے, فرمایا اسے میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ڈالو, میری اہل بیت کی محبت اسے سکھاؤ, میری اہل بیت سے محبت سکھاؤ کہ جب اہل بیت کا نام آئے وہ ادب و احترام کرے, اور جتنی بھی اہل بیت اکرام ہے سب کے لیے دل میں اچھا گمان رکھے, اچھی محبت رکھے. بات فرمایا تیسری چیز اپنے جو اولاد کو سکھانی ہے وہ اپنے رب کا کلام قرآن سکھانا ہے, وہ اپنے رب کا کلام قرآن سکھانا ہے. قرآن سے محبت کیجئے, قرآن ایسی چیز ہے کہ جس سے محبت کرنی چاہیے, اور قرآن ایسے کو آپ قرآن سے محبت کر لیں, آپ اپنی اولاد کو قرآن سے محبت کروانا سکھا دیں. قرآن آپ کی عظمت آپ کے بچوں کو خود سکھا دے گا. سبحان اللہ. بڑی بات میں نے کی. آپ اپنی بچوں کو قرآن سے محبت کرنا سکھا دیں. آج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک نوجوان بچہ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور ایک حافظ بچہ, اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ ایک نوجوان بچے کو اگر باپ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, بلکہ کہتا ہے یار اب کیا میرے پیچھے پڑ جاتے ہو آپ, جب بھی میں گھر پہ آتا ہوں آپ بولتے رہتے ہو. اور ایک قرآن کا پڑھا ہوا بچہ ہے, وہ کیا کہتا ہے اگر باپ اسے ڈانٹتا بھی ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے میں نے قرآن میں اپنے والدین کی شان پڑھی ہے, میں نے قرآن میں اپنے والدین کا ادب پڑھا ہے, میں نے یہ قرآن پڑھا ہے. اور قرآن کی تربیت ہے کہ والدین کو اف تک نہیں کہتے. سبحان اللہ. والدین کو اف تک نہیں کہنی. اگلی حدیث پاک سماعت فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیت مثل سفینۃ نوح من راقبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. فرمایا جو اس کے اندر سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی, اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ اصحاب النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. فرمایا تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, جس کی بھی پیروی کرو گے بھائی ہدایت پا جاؤ گے. مفتی صاحب فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ سمندر ہے, یہ دنیا سمندر ہے. اگر تمہیں اس سمندر کو پار کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں ڈال کے اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جا, اور جب کشتی پہ سوار ہوگا تو تجھے رستہ ڈھونڈنے کے لیے آخر ستاروں کا علم بھی ہونا ضروری ہے. تو پھر تو کسی صحابہ کرام سے محبت کر, صحابہ کرام کی پیروی کر, اور سوار تو کشتی پہ ہو جا اور صحابہ کرام کی ستاروں کی طرح پیروی کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل بنوا دے گا. میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور